اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ روزے قیامت جو ہے نا ممبر لگائے جائیں گے نورانی، اور ان پر بٹھایا جائے گا ان لوگوں کا جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور ان پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے کہ اتنے چھوٹے عمل پر اتنا بڑا اجر ان کو ملا۔ تو دیکھیں بات پتہ کیا ہے، محبت ہوگی تو حق تلفی نہیں ہو سکتی۔ محبت میں تو بندہ احساس کرتا ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ آپ نے ایک روٹی پکائی، آٹا گندھا ہوا ایک ہی پیڑا تھا، آپ روٹی پکا کے کھانے بیٹھتے ہیں، کوئی ایسا آ جاتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ کی بہن، آپ کے بچوں کو تو چلو دینا ہی ہوتا ہے نا، لیکن کوئی ایسا آ جاتا ہے جس کا کھلانا آپ کا ذمہ بھی نہیں ہے، بہن آ گئی، امی آ گئی، کوئی سہیلی آ گئی، اور وہ کہتے ہیں یار مجھے بھوک لگی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کھلا دیتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک ہی روٹی ہے تو نہیں میں نہیں کھاؤں گی، تو آپ ناراض ہوتے ہیں نا کہ تم کھاؤ میں ابھی گوند کے اور بنا لوں گی، خبردار ایسا مت کرو۔ ایسے ہی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور پھر کچھ نہ بنے تو پھر تقسیم کر لیتے ہیں کہ اچھا چلو، اگر اگلا بھی نہیں مان رہا تو آپ کہتے ہیں اچھا چلو آدھی کھا لو، ابھی میں اور بنا لیتی ہوں۔ ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ احسان کیوں کرتے ہیں؟ محبت کی وجہ سے۔ آپ خود بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن اپنے پیاروں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ کے پاس چیز کم ہو اور وہ چیز آپ کے شوہر کو پسند ہو یا بچے کو پسند ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے رکھ دیتے ہیں نا، خود نہیں کھاتے۔ کیوں؟ کسی نے کوئی حکم دے رکھا ہے؟ اچھا ایسی چیز ہے، ہمسائے کے گھر سے چیز آئی ہے، مٹھائی آئی ہے، اس میں گلاب جامن 2 ہی ہیں، اور آپ کے شوہر کو یا آپ کے بیٹے کو یا بیٹی کو بہت پسند ہے، آپ نکال کے کیوں رکھ دیتے؟ کوئی موجود نہیں، آپ کھا لیں، بتائیں مت کہ 2 گلاب جامن آئے تھے۔ کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ محبت۔ تو اگر یہ محبت دل میں ہوگی مومن کے لیے تو گوارا کرے گا دل کہ اپنے بھتیجے کی جائیداد کھا جائیں یا اپنی بھانجے کی جائیداد کھا جائیں، تب تو دل چاہے گا یہ یتیم ہے، جو میرے پاس ہے وہ بھی اس کو دے دوں، پھر یہی دل چاہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے صحابہ اپنے بچوں سے زیادہ ان سے پیار کرتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ ابو طالب نہیں بن اپنے بچوں سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلیو کیا، کیونکہ محبت تھی نا دل میں، بھتیجے کی محبت تھی۔ تو جب دل میں محبت آ جاتی ہے نا تو پھر یہ والے چکر نہیں چلتے ظلم والے، پھر انسان ظلم کر ہی نہیں سکتا، پھر انسان اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، اپنی خواہشات قربان کر دیتا ہے ان کے لیے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات، محبت کی سب سے اعلیٰ شکل اللہ سے محبت۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات بھولتی ہے؟ آپ مرتے والے سٹیج پر آ جاتے ہیں، 80 سال کے ہو جاتے ہیں، ماؤں کی باتیں نہیں بھولتی نا۔ کیوں نہیں بھولتی؟ کیونکہ ماؤں سے پیار ہوتا ہے نا۔ اسی طرح شوہروں کی باتیں بھی نہیں بھولتی، اچھی بھی اور بری بھی نہیں بھولتی نا۔ کیوں نہیں بھولتی؟ پتہ ہے، ہاں آپ نے صحیح کہا، بری نہیں بھولتی۔ پتہ ہے کیوں؟ آپ بہت پیار کرتے ہیں شوہروں سے۔ ہر عورت کی زندگی میں نارمل، ہر مسلمان عورت کی زندگی میں جو پہلا مرد آتا ہے اس کا شوہر ہوتا ہے، تو وہ اپنی پوری شدید محبت کے ساتھ اس کو چاہتی ہے، تو لہٰذا وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ صرف اچھا رہے۔ تو جب شوہر کوئی زیادتی کرتے ہیں چاہے وہ معمولی سی ہو تو وہ ساری عمر نہیں بھولتی، کیونکہ وہ سچ مچ خدا کے بعد عورتیں شوہروں کو ہی پوجتی ہیں، ہونا بھی یہی چاہیے۔ تو لہٰذا اس کی وجہ سے نا پھر رنج بہت گہرا آتا ہے نا، کبھی نہیں بات بھولتی، اور شوہر کی ہدایت بھی کبھی نہیں بھولتی۔ اگر شوہر کوئی انسٹرکشن دیں کہ بھئی یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، دروازہ نہ کھولنا، کچھ بھی یاد رہتی ہے نا باتیں، کیونکہ محبت ہے۔ اب اللہ انسٹرکشن دے رہے ہیں تو اگر اللہ سے محبت ہے تو کیسے بھول سکتے؟ اللہ بتا دیں کہ اگر یہ کام کیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا، اگر شوہر یہ دھمکی دے کر جائے تو وہ کام نہیں، یا اگر کہ یہ کام نہیں کرو گی تو میں ناراض ہو جاؤں گا، یا یہ کام کرو گی تو میں ناراض ہو جاؤں گا، تو پھر اس سے بچتے ہیں نا۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اپنی بہن کے گھر جانے سے روک کر گئے ہوتے ہیں کہ اگر تم نے اس سے رابطہ کیا تو بس، ہے نا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ روتے ہیں اور فون نہیں کرتے، رابطہ نہیں کرتے until and unless شوہر جو ہے وہ راضی ہو جائے، کیونکہ محبت ہے نا، اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ تو اللہ رب کریم کہہ رہے ہیں اگر تم نے ایسا کیا میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، تمہیں جہنم میں بھیج دوں گا، اور جہنم میں جانے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اللہ سے دوری۔ اہل جہنم کو اللہ کا دیدار نہیں ملنا، اہل جنت کو ملنا ہے۔ اہل جہنم کو اللہ کا قرب نہیں ملنا، اہل جنت کو ملنا ہے۔ جنت کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستقل رابطہ جڑ جائے گا، اور جہنم والوں کی سب سے بڑی بدقسمتی ہی یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ کی دوری، کبھی ساتھ نہیں ملنا ان کا۔ اور اللہ رب کریم کہہ رہے ہیں وہ جہنم کی آگ پیٹوں میں ڈال رہے، جہنم میں جائیں گے، میں ناراض ہو جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے دھتکار دوں گا۔ تو پھر ایک بندہ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ یہ بات کیسے بھول سکتا ہے؟
بھول سکتا ہے؟ نہیں بھول سکتا، ہمیشہ یاد رکھے. تو پھر محبتوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، محبتوں کی چیک کرنے کی ضرورت ہے. میں نے تو آپ کو ایک بنیادی ٹیسٹ ابھی بتا دیا ہے کہ جب آپ کے دوست کو انعام ملے آپ کو دل سے خوشی ہونی چاہیے. یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، لیکن آپ تو ٹیسٹ دے نہیں تو آپ کے لیے تو آسان ہے. دیکھیں جو خود محنت کرے، اس کو ملا تو اس نے محنت کیا. دیکھیں جب آپ ٹیسٹ میں، میں سیریسلی کہہ رہی ہوں، جب آپ ٹیسٹ میں شریک نہیں ہے نا تو فارمولا بتانا آسان ہے، فارمولا بتانا آسان ہے. لیکن جب آپ نے خود محنت کی ہو اور 1-2 نمبروں سے آپ پیچھے رہ جائیں تو پھر اس چیز کو بیئر کرنا مشکل ہے. کیونکہ یہ جو ہے نا کمپٹیشن، اس میں پھر ایک دوسرے سے لاگ تو ہوتی ہے، لیکن اس لاگ کو ہم نے سیکھنا ہے پازیٹیو کیسے رکھیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری امت کے 2 بہترین افراد یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، ان کے درمیان ساری عمر مقابلہ رہا اور ساری عمر ہارے ابو بکر سے، اور ساری عمر محبت کی ابو بکر سے، اور ساری عمر ابو بکر جیتے اور ساری عمر ابو بکر نے محبت کی عمر سے. ان کے رویے نہیں بدلے. تو ہمیں ان سے یہ سبق سیکھنا ہے. مقابلہ ہوگا کیونکہ مقابلہ آگے بڑھنے کا انسینٹیو ہے، لیکن ہمیں محبت کے ساتھ یہ مقابلہ کرنا ہے. ہمیں مقابلہ لیگ پولنگ کر کے نہیں کرنا، ہمیں مقابلہ ایک دوسرے کو کندھے فراہم کر کے کرنا. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے مومن کی محبت. مقابلہ ہوتا ہے، دوڑ لگتی ہے، فاستبقوا الخیرات کا کمپٹیشن چلتا ہے، مگر جب اللہ اپنے فضل سے کسی کو منتخب کر لیتا ہے تو پھر اس سے محبت کی جاتی ہے. فرق ہے، حابیل اور قابیل میں بھی مقابلہ ہوا تھا اور اللہ نے ایک کو چن لیا تو دوسرے نے پہلے کو قتل کر دیا، حالانکہ انتخاب اللہ کا تھا. اور اس طرف دیکھیں آپ کہ ابو بکر اور عمر ہمیشہ کوشش کرتے رہے عمر کے ابو بکر سے سبقت لے. اللہ نے ہمیشہ ابو بکر کو چنا عمر کے مقابلے میں، ہے نا. مگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کبھی ابو بکر سے دل میں دغا نہیں رکھا اور وہ راضی رہے، ہمیشہ خوش رہے اور ایک دوسرے پر ہمیشہ محبت کی. اور ابو بکر کے سب سے زیادہ معتمد ساتھی عمر تھے، اتنے زیادہ کہ جب ابو بکر کو خلیفہ بنانے کا ذمہ پیش آیا تو عمر کو منتخب کیا. صحیح بات ہے. اور عمر ہمیشہ ابو بکر کے سپورٹر بنے رہے جتنا عرصہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے. اور آپ دیکھیں ابو بکر کو بھی خلیفہ عمر نے بنایا تھا، اگر عمر کو ابو بکر نے بنایا. جب سقیفہ بنو ساعدہ میں بحث ہو رہی تھی انصار اور مہاجرین کے مابین، اور اتنی بڑی کہ ایک دوسرے سے لڑ پڑے، ہاتھا پائی ہو گئے، تو ان کو اطلاع ملی، صحابہ نے آ کر بتایا کہ اس طرح صحابہ کے مابین تو لڑائی ہوگی اس بات کو لے کر. تو ابو بکر عمر صدیق رضی اللہ عنہما جو ہیں دونوں سقیفہ بنو ساعدہ میں پہنچے. تو ابو بکر نے ان کو کہا کہ آپ لوگ بیٹھیں اور بیٹھ کر بات کریں. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ صورتحال قابو میں آنا تھوڑا مشکل ہے، تو انہوں نے بات ہی ختم کر دی. انہوں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ آپ لوگ بحث کریں کہ خلیفہ کون ہوگا. میں تو کہتا ہوں ابو بکر، تو میں تو ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. ہاتھ پکڑ کے بیعت بھی کر لی. تو عمر کے بیعت کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سیکنڈ کی سائلنس، اور اس کے بعد صحابہ نے دھڑا دھڑ ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی. سارا ٹھنڈیا ہو گیا. آپس میں ساری زندگی کمپٹیشن رہا، ساری زندگی. غزوہ تبوک جو آپ کی زندگی کا آخری غزوہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ، اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ابو عمر نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے پاس پیسے زیادہ ہیں تو میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، لیکن ابو بکر سے میں بڑھ نہیں سکا آخر تک. لیکن اس کے چند ہی ماہ بعد جب خلافت کی باری آتی ہے تو عمر فوراً ابو بکر کو فوقیت دیتے ہیں کہ یہ زیادہ حقدار ہے. اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وقت وفات آیا تو ان کے سب سے بڑے جو کمپیٹیٹر تھے عمر، ان کو انہوں نے خلیفہ بنایا. اور جب صحابہ نے اعتراض کیا، حضرت اللہ نے کہا اللہ کو کیا جواب دو گے آپ کہ آپ عمر کو خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اللہ کو کہوں گا اللہ آپ کے بندوں میں سب سے بہترین بندے کو خلیفہ بنا کر آیا. سخت مزاج ہے. تو سب کی مخالفت کے باوجود عمر کو خلیفہ بنا کر گئے. یہ دیکھیں، یہ ہے مومنوں کا مقابلہ. اللہ کی راہ میں بڑھنے کا مقابلہ ہے، مگر اس کی رحمت نے جس کو چن لیا اس سے ہمیں کوئی حسد، کوئی جلن نہیں ہے، کیونکہ انتخاب اس کا ہے نا. تو لہٰذا پھر ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے. اگر یہ محبت ہم سیکھ لیں تو یتیم تو کیا ہم کسی سے بھی نفرت نہیں کر سکتے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں،
جو گھوم گھوم کر آ رہی, کیونکہ اس کا ایک موضوع رہی نا پہلی آیت کا, کیا ساس اور بہو آپس میں بہنیں نہیں ہیں؟ دینی بھی اور انسانی بھی, دونوں آدم کی اولاد ہے نا. تو جو ہے مشتاق احمد یوسفی کہتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہے وہ ملے, کہنے لگے کہ میں سید ہوں نا, تو کہنے لگے میں بھی ایک پیغمبر کی اولاد ہوں. تو کہنے لگے کہ کس کی؟ تو انہوں نے کہا وہ لاکھوں واسطوں سے میرا سلسلہ آدم سے ملتا ہے. تو ہم سارے ہی آدم کی اولاد ہیں, بندروں کی اولاد نہیں ہے, انبیاء کی اولاد ہے, معزز آدم کی اولاد ہے. تو اس رشتے سے ساس بہو بھی تو بہنیں ہیں, جو اللہ نے اس سورہ کے شروع میں پہلی آیت میں کہا اے لوگوں اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. تو وہ بات کیا ہے, یہ بات سنانے کا مقصد کیا ہے؟ سب بہن بھائی, تو بہن بھائی کا حق نہیں کھاتے. تو یہ بنیادی رشتہ تو نبھائیں. نہیں ساس بہو کا رشتہ بن رہا نا, ہوتا ہے مزاج نہیں ملتے, ہو سکتا ہے ساس بھی اچھی ہوں بہو بھی اچھی ہوں, پھر بھی مزاج نہیں ملتے, تو کوئی بات نہیں, محبت نہیں کر سکتے وفا کریں. محبت تو اعلیٰ درجہ ہے نا. محبت نہیں کر سکتے وفا تو کریں, کہ وفا بھی نہیں کر سکتے ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری تو نبھا لینا. آپ دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب خلیفہ بنایا, ابھی میں نے عرض کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے, کچھ صحابہ اس فیصلے سے خوش نہیں تھے, تو کیا کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا, اطاعت کی, کیونکہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے فیصلے سے خوش نہیں تھے, مگر امیر کی اطاعت کے پابند تو تھے نا. انہوں نے اپنا فرض ادا کیا, وقت نے ثابت کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہترین چوائس تھے. مگر وہ بات کی بات ہے, اول سال 2 سال تو انہوں نے صرف اپنے قاعدے کو پورا کیا کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے, تو وفا تو نبھائی. اس میں بھی ہمارے لیے مثال ہے. اگر محبت نہیں کر سکتے وفاداری تو کرو, کیونکہ محبت تو دل کا جذبہ ہے, اس پر اختیار نہیں ہے. محبت کا کوئی تعویذ نہیں ہوتا. ایک بچی کے شوہر نہیں اس کو رکھ رہے, تو اس نے مجھے اتنی معصوم بات پوچھی, وہ کہنے لگی مجھے کوئی دعا بتائے میں اس کی تصویر پہ پڑھ کے پھونکوں, مجھ سے محبت کرنے لگے. میں نے کہا بیٹا ایسے ہوتا تو مومنوں کو مومنوں سے محبت نہ ہو جاتی, ایسا کوئی طریقہ نہیں ہوتا. محبت دل کے جذبے کا نام ہے. اب دل میں محبت نہیں کسی سے پیدا ہو رہی, اللہ سے دعا کرے, ٹھیک ہے, لیکن نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, پھر کیا کریں؟ کم از کم وفاداری نبھائے, کیونکہ مومن دغاباز نہیں ہوتا. اور سب سے بڑا دغا کیا ہے؟ اپنے گھر کے افراد کی برائیاں کرنا, اپنے گھر کے افراد کی بےخودی کرنا, اپنی بہو کو کھڑے نہ ہونے دینا, بہو ساس کو کھڑی نہ ہونے دے. گھر کے ہی فرد کے سامنے, سسر کے سامنے یا اس بیٹے کے سامنے جس کی وہ بیوی ہے, ساس برائی کر رہی ہے, دغا ہے نا, وفا تو نہیں ہے. اور بیوی برائی کر رہی ہے ساس کی اسی کے بیٹے کے سامنے, تو دغا ہے نا, وفا تو نہیں ہے. تو مومن دغا باز نہیں ہوتا, مومن تو وفادار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر مومن وعدہ پورا کرنے والا ہے, آیت البر میں پڑھ رہے ہیں نا. اب بات یہ ہے کہ وفائے عہد کیا ہے. کیا ہم جب بچی لاتے ہیں تو ہم یہ خطبہ نکاح پڑھ کر زور زور سے سر ہلا کر اللہ سے عہد نہیں کرتے, اللہ جی بالکل آپ نے ہمیں ایک مرد عورت سے بنایا, ہم رشتہ نبھائیں گے. بچے جن کا نکاح اور ہوتا ہے وہ بھی یہ اعتراف کرتے ہیں, اور پھر زبانوں سے بھی ہم وعدے کرتے ہیں. اکثر شادیوں اور رخصتیوں کے موقع پر ہوتی ہے نا باتیں کہ جی ہماری بچی کو اچھا رکھنا, معاف کر دینا, درگزر کر دینا. بچی کو بھی والدین کہہ رہے ہوتے ہیں اب خیال رکھنا, بیٹے کو بھی ماں باپ سمجھا رہے ہوتے ہیں, سب ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں, اور اس وقت سارے ہاتھ بڑھا بڑھا کے وعدے کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہ عہد کہاں جاتے ہیں؟ کیا ان عہدوں کا سوال نہیں ہونا؟ تو لہٰذا محبت اختیاری نہیں ہے, وفاداری اختیاری ہے. محبت نہیں کر سکتے وفاداری کرو, ٹھیک ہے. تو محبت تو اعلیٰ درجہ ہے. تو جب مومن سے محبت ہوتی ہے تو پھر تو دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. پھر اگلا آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہے نا تو آپ کو رنج نہیں آتا, آپ نہیں جلتے کوڑتے. اس کی میں گارنٹی دیتی ہوں, میرے دل پہ رنج نہیں آتا الحمدللہ. وقتی کبھی 1-2 دفعہ ایسا ہوا دل پہ ملال آیا, مگر وقتی, اور وہ بھی بہت بڑی باتیں تھی, بہت بڑی باتیں تھی. ورنہ عام زندگی کی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خیال بھی نہیں آتا. وہ باتیں سن کر ہنسی آتی ہے, غصہ بھی نہیں آتا. جب آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے تو محبت پتہ ہے کیا کرتی ہے؟ آپ کے دل کو مضبوط تگڑا کر دیتی ہے. پھر آپ افیکٹ نہیں ہوتے, آپ ڈپریس نہیں ہوتے, آپ پریشان نہیں ہوتے. پھر کہنے والا
اس بات پر ڈپریس ہوتا ہے کہ اتنا کچھ کہا یہ پھر بھی ہنستا کیوں ہے. کوئی ایشو نہیں ہوتا, کہنے دے. اصل میں پتہ کیا ہے, وہ ان کی بے چارگی ہے کہ اتنا کچھ کہہ کر بھی اس کو اثر نہیں ہو رہا. یہ اسٹرینتھ اس میں کہاں سے آ رہی ہے؟ تو وہ پھر اسٹرینتھ نہیں نا ماننا چاہتے, پازیٹیو بات ہے. پھر وہ کہتے ہیں یہ ڈھیٹ ہے. یہ ان کی ناکامی کا اعتراف ہے, ٹھیک ہے جی. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بعض گھروں میں مطلب باقی سب کچھ صحیح ہوتا ہے, نہ جانے پہ نہ آنے پہ ہر چیز ہوتی ہے. ایک ماں یا ساس یا کوئی بھی بڑا ہوگا گھر میں, وہ اس کے کہنے کا ایک روب رکھنے کا ایک انداز ہوتا ہے نا. یہ گھر کی جیسے صفائی ستھرائی پہ ہی ہوتا ہے. تو بعض بچوں کو وہ بھی نہیں ہوتا نا کہ بیٹیوں کے ساتھ لے جائے. بیٹیاں مہمان ہیں, وہ کبھی کبھار ان کو بندہ وہ نہیں کر سکتا. تو بہو تو چونکہ بیٹی اصل بیٹی ہوتی ہے, اسی کو ہی کہنا ہوتا ہے نا کہ یہ ہے پڑھا ہے وہ پڑھا ہے. بعض بچوں کو وہ بھی نہیں. دیکھیے وہ تربیت کی کمی ہے نا, باقی نہ آنے میں نہ جانے میں نہ کسی چیز میں. اچھا ہولڈ ایک وقت میں ایک بندہ بولے. اچھا بس میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں. بعض وہ کہتے کہیں لہجے میں, اب اس میں کوئی گالی نہیں کسی کی کوئی ساس دے رہی. اصل میں بات یہ ہے سمینا, آپ رک جاؤ سعدیہ. دیکھیں پتہ کیا بات ہے, ایک بندہ بولا کرے, بیچ میں دوسرا مت بولا کرے. دوسری بات ہے بات مختصر کیا کریں, بہت لمبی مت کیا کریں. بات یہ ہے, آپ نے جو بات کہی میں سمجھ گئی, وہ بچی ٹھیک کہہ رہی ہے. کہنے کے انداز میں فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ جب بہویں آتی ہیں نارملی بچیاں جا چکی ہوتی ہیں, تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا ہوتا کہ آپ اپنی بچیوں کو کیسے ڈانٹ ٹپٹ کرتی ہیں. پھر جب بہوؤں کی موجودگی میں بیٹی آتی ہیں تو آپ کی بالکل صحیح بات ہے, 1-2 دن کے لیے آتی ہیں, آپ صرف شفقت دکھاتے ہیں اور بہو کو ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں. تو پھر اس کو ہوتا ہے کہ اچھا اپنی بچی سے تو شفقت دکھا رہے ہیں, مجھے ڈانٹ ٹپٹ کر رہے ہیں. تو ڈانٹ ٹپٹ کے بغیر بھی بات ہو سکتی ہے, اس کو پیار سے بھی بٹھا کر سمجھایا جا سکتا ہے. اور یہ بات آپ ان کو کنوے بھی کر سکتے ہیں, جو آپ مجھے کنوے کر رہی ہیں کہ آپ تو ہماری اصل بیٹیاں ہو, آپ کے ساتھ ہم نے 24 گھنٹے رہنا ہے, تو اس لیے ہم آپ کو کسی وقت کوئی بات کہہ دیتے ہیں, انہوں نے تو تھوڑی دیر کے لیے آنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ محبت کا ایک رشتہ استوار کر لینا, تو پھر آپ کا پیار سے کہا ہوا کام ہی بہت ہوگا. اور تھوڑا بہت احساس تو رہتا ہی ہے, کیونکہ یہ قدرتی بات ہے. وہ اپنی ماں تلاش کر رہی ہوتی ہے نا بچیاں بھی, تو وہ ماں تو نہیں مل سکتی, چاہے ساس ماں سے زیادہ پیار کرے, مگر وہ ایک قدرتی ایک احساس دل کے اندر رہتا ہے کہ میری ماں یوں کرتی تھی. تو اس میں یہ ہے کہ 100% ہم ان کی توقعات پہ پورے نہیں اتر سکتے, مگر جتنا ممکن ہو کریں اور نرمی سے بات کر لیں, ٹھیک ہے. نرمی سے بہت زیادہ مسائل حل ہو جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, جنت میں لے جانے والی سب سے اچھی چیز نرمی ہے. تو روب سے کہنے کے بجائے نرمی سے کہہ لے. اور پھر بھی اگر کسی وقت جیسے ڈانٹ ٹپٹ کر دی ہے, ہو جاتا ہے, کرنی پڑتی ہے, تو بعد میں پھر بٹھا کر بات کر لیں. بعد میں آپ اس کو کوئی گفٹ دے دیں, ہو گیا نا, اس وقت کوئی معاملہ سیٹل کرنے کے لیے ڈانٹ ٹپٹ کر دی, بعد میں بچی کو کوئی چیز لے دیں, اس کو پاس بٹھا کر پیار کر دیں کہ بیٹے آپ کو اس وقت اس وجہ سے ڈانٹا یا یہ ضرورت تھی, تو اس سے پھر چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں. ایک بڑا بندہ ہوتا ہے نا, جیسے ہماری والدہ تو ان کا ایک روب کا انداز ہوتا ہے. وہ بیٹوں سے بھی اسی انداز میں بات کر رہی ہیں, بیٹیوں سے بھی کر رہی ہیں, دوتیوں پوتیوں سے بھی کر رہی ہیں, اور بہوؤں سے بھی کر رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ باقی سب کو تو برداشت ہوتا ہے, بہو کو نہیں. دیکھیے پتہ کیا ہے, یہ آپ اپنی ماں کے حوالے سے دیکھ رہی نا. مسئلہ یہ ہے کہ جو بہو ہے نا, وہ گھر میں سارا وقت آپ کی امی کے ساتھ ہے. اب جب بوڑھی خواتین بہت بوڑھی ہو جاتی ہیں اور بیڈ پہ بیٹھ جاتی ہیں نا, وہ پھر ہر بات پہ اعتراض کرتی ہیں. کیونکہ میں نے اپنے سسر کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزارا ہے, تو مجھے پتا ہے وہ پھر ہر بات میں, حتیٰ کہ آپ میرے سسر ابا اللہ جنت عطا فرمائے, میں برتن کچن میں جوڑتی تھی نا, وہ سارے اکٹھے کر کے رکھ دیتے تھے جا کر. وہ کہتے تھے اڈیگ پہن گے. تو پھر جب اس حد تک انٹرفیئرنس ہوتی ہے, تو پھر کسی وقت تو بندہ کہتا ہے یار میں تنگ آ گئی. یہ فطرت ہے, کیونکہ اگلی بھی انسان ہے نا, اس کو بھی مارجن دے. کیونکہ آپ جاتے ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا, 1 دن کے لیے 2 گھنٹوں کے لیے آپ سہ لیتے ہیں. وہ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ہر بات میں آپ کی والدہ کی تنقید برداشت کرتی ہیں, جو کہ ان کی بھی ماں ہے. لیکن وہ سہ تو لیتی ہیں, مگر پھر ان کے دل میں تنگی آتی ہے, کیونکہ وہ کئی سالوں سے سہ رہی ہیں, اور اللہ جانتا ہے انہیں مزید کتنا سہنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پھر جب بزرگ اس سٹیج پر آ جاتے ہیں نا, وہ ہر بات میں بولتے ہیں, ہر بات میں بولتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کی اپنی والدہ ہے, آپ دیکھیں ان کی اپنی سگی والدہ سمینا کی, تو یہ بھی اس چیز میں جو ہے نا وہ ہو جاتی ہیں بعض اوقات کے, وہ ہر بات میں دخل دیتے ہیں, اور ان کو پتہ نہیں ہوتا اصل بات کا کہ بات کیا ہے.
تو پھر انسان ہے نا، فطرت ہے، تھوڑا سا کھچتا ہے تو ان کو مارجن دے. نرمی بھی ختم ہو جاتی ہے اسٹیج پہ جا کے، ان کی نرمی نہیں رہتی. نرمی نہیں رہتی، نرمی بالکل نہیں رہتی. بالکل صحیح کہا، نرمی ختم ہو جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک تو بیمار ہوتے ہیں، دوسرا ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، طبیعت کا اعتدال بھی ختم ہو جاتا ہے، اور ان کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے، جگہ پہ بیٹھ کے بھی ہو جاتا ہے، انہیں یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہماری حق تلفی ہو رہی ہے. لہٰذا آپ 99% بزرگوں سے ملتے ہیں نا تو وہ آپ کو ایک ہی بات کہتے نظر آتے ہیں، ہمارے بچے ہمیں نہیں پوچھتے. حالانکہ بچے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں. وہ پتہ ہے کیا، ان کی جو توقع ہوتی ہے نا، جو ان کی توقع ہوتی ہے، اس توقع پہ ہم پورے نہیں اتر پاتے. ان کی توقع ہم سے بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اب جو بہو ہے گھر میں، اس کے ذمہ بہت کام ہوتا ہے. اس سے کھانا بھی بنانا ہے، کپڑے بھی دھونے ہیں، پریس بھی کرنے ہیں، بچوں کو بھی بھیجنا ہے، شوہر کو بھی دیکھنا ہے، مہمان کو بھی دیکھنا ہے. اب ساسیں یا بزرگ، اپنی سگی ماں بھی اگر ہو، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ سب کچھ چھوڑ کر ہمیں لے کر بیٹھ جائیں، اور وہ اس چیز کو کمپیئر کرتے ہیں بچوں کے چائلڈہڈ کے ساتھ. چھوٹے بچے کو اب گود میں اٹھا کر کچن میں لے کر جا سکتے ہیں، ماں باپ کو نہیں لے کے جا سکتے. سگے ماں باپ بھی ہو نا، اپنے ہی لے کے جا سکتے ہے نا. پھر چھوٹا بچے نے اپنا کھیلنا ہے، آپ کو تنگ نہیں کرنا، اور بزرگ نے آپ کی ہر بات میں بول کر آپ کو پریشان کرنا ہے. کئی دفعہ ایک ہی قصے کو، ایک ہی جو کسی نے سلوک کیا ہوتا ہے نا، اس کو 20 دفعہ دہراتے ہیں، پھر وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ اس کو اسی انحماق سے سنو جیسے فرسٹ ٹائم سنا. دیکھیں اس کی ریزن ہے، اس کی ریزن ہے اسلام نہ ہونے کی وجہ سے. زندگیوں کے اندر اسلام نہ ہونے کی وجہ سے مستقبل ختم ہو جاتا ہے. مومن کا مستقبل کبھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے. چونکہ ہمارا نہ اسلام سے اٹیچمنٹ ہے، نہ اسلامی تعلیمات ہیں ہمارے اندر، تو جب بچے بچے بیاہ کر بوڑھے ہو جاتے ہیں تو مستقبل ختم ہو جاتا ہے، صرف ماضی رہ جاتا ہے. تو وہ ماضی کے تو چند ایک واقعات ہی پانی پت کی جنگ تو ایک ہی دفعہ ہوئی تھی، لہٰذا وہ پھر بار بار وہی قصہ سننا پڑتا ہے، آگے کے لیے کچھ رہتا نہیں ہے. اس وجہ سے وہ ایک خاص سینیریو میں، ایک خاص ذہن کی اپیج میں پھنس جاتے ہیں، اور وہ بچوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ 70,000ویں دفعہ بھی وہی قصہ سن کر وہی انٹرسٹ شو کریں جو پہلی دفعہ کیا اور ویسے ہی کامنٹ بھی کریں. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں، مگر اصل میں پتہ ہے اس کا سبب بھی اسلام سے دوری ہے. ورنہ ایک مومن جو ہے نا، وہ 100 سال کا بھی ہو جاتا ہے نا، اس کے سامنے مستقبل ہوتا ہے، اور وہ مستقبل آخرت کا ہے. یہ ان سے وہ چھوٹ جاتا ہے. جی راشدہ، اس کا بہتر طریقہ اگر یہ ہے کہ مائیں جب بیٹیاں آتی ہیں تو میرا خیال ہے اگر وہ بہوؤں کے بارے میں اچھی رائے رکھیں اور ان کو سمجھائیں اپنی ماں کو، تو وہ زیادہ بہتر ہے. بالکل، بیٹیاں بہت اہم رول پلے کر سکتی ہیں، بیٹیاں بہت اہم رول پلے کر سکتی ہیں، اور بیٹیاں بہت بڑا ولن بھی بن سکتی ہیں. یہ بیٹیوں پر منحصر ہے. اور اصل میں انہیں کے ساتھ ایسے کرتی ہوں نا، بالکل صحیح کرتی ہیں کرتی ہیں تو میں انہیں سمجھاتی ہوں نا کہ وہ بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے رہنا ہے ان کے ساتھ، تو وہ پھر بڑے اچھی طریقے پھر چند دن بہت اچھا اثر چلتے ہیں. نہیں آپ صحیح. پتہ ہے کیا ہے، بزرگوں کی کنڈیشن کو ہم نہیں سوچ سکتے. بزرگ جو ہے نا، وہ ایک ایسے ٹیبو میں رک گئے ہوتے ہیں. ٹیبو سمجھتے ہیں؟ ٹیبو سمندر کے اندر ابھرا ہوا ایسا بلند خطہ ہے جس کے ارد گرد پانی ہی پانی ہوتا ہے. بندہ وہاں پھنس جاتا ہے، آگے پیچھے کہیں نہیں جا سکتا. تو وہ بھی ایک ایسے ٹیبو میں رک گئے ہوتے ہیں جس کے اردو میں ٹاپو کا لفظ سنا. ٹاپو ایکچولی ٹیبو کی اردو ہے، اس کو اردو میں ٹاپو کر لیا گیا. ٹھیک ہے، تو وہ ایسے ٹاپو پہ یا ٹیبو میں رک گئے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس نہ کوئی کشتی نہ کچھ، وہ وہیں پر رہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ اتنے سے ٹیبو کے اوپر جو کچھ ہے نا، وہی ان کی دنیا ہوتی ہے. اگر اسلام کی رسی پکڑ لینا تو پھر ان کو ایک کشتی میں اثر آ جائے جو مستقبل کی طرف لے کر جائے. لہٰذا پھر وہ پتہ کیا کریں گے، پھر وہ اپنی مستقبل کی دنیا کی تیاری میں مشغول ہو جائیں گے. پھر یہ ٹیبو کی پابندی نہیں رہے گی. مگر چونکہ وہ ہے نہیں، تو پھر وہ ہم سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کرتے ہیں، اور جن بیچاروں سے کی جاتی ہیں ان پر ذمہ داریاں اتنی ہوتی ہیں کہ وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتے. یعنی جیسے میں آج یہ کہتی ہوں کہ اگر مجھ پر ذمہ داریاں کم ہوتی تو میں اپنے سسر ابا کے لیے بہت کچھ کر سکتی اور بھی، لیکن ذمہ داریوں کے باعث میں بہت کم کر پائی. جتنا میں کرنا چاہتی تھی میں اس کا بہت کم کر پائی. تو بہت ساری شکایات والدین کی سچی ہوتی ہیں، مگر ان شکایات کے جواب میں اولادوں کی مجبوریاں بھی سچی ہوتی ہیں. لیکن والدین اس حال میں نہیں رہے ہوتے کہ وہ سمجھ سکیں. لیکن بیٹی سمجھ سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی کہیں بہو ہے نا، تو وہ جانتی ہے کہ میری بھابھی میری ماں کو ٹائم کیوں نہیں دیتی، لہٰذا وہ یہ چیز ماں کو سمجھا سکتی ہے. تو اگر بہویں جو ہے وہ بیچاری کہیں کسر ان سے رہ جاتی ہے، تو بیٹیاں پازیٹیو رول پلے کر سکتی ہیں.
بیٹیاں پتہ کیا ہوتی ہیں؟ مشیر، ایڈوائزرز. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ ابو بکر و عمر کے زمانے میں امن و امان تھا، آپ کے زمانے میں خانہ جنگی رک نہیں رہی، سبب کیا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا سبب یہ ہے ان کے ایڈوائزرز ہم تھے، ہمارے ایڈوائزرز تم جیسے لوگ ہیں. تو یہ مشیر کار ہوتی ہیں ماؤں کی. قدرتی بات ہے، مائیں کس کو فون کرتی ہیں؟ بیٹوں کی شادی کرنی ہے، شاپنگ کرنی ہے بیٹیوں کو، رشتہ دیکھنے جانا ہے بیٹیوں کو، مشیر ہوتی ہیں نا، ان کی مشیر ہوتی ہیں، ان کی ایڈوائزرز ہوتی ہیں. اب اگر یہ ایڈوائز صحیح کریں نا تو گھروں کی حکومت میں امن و امان آ سکتا ہے. تو اس لیے ان کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. بار بار کہیں نہیں، آپ کی امی تو ایک خاص ایج میں آ گئی ہیں جو اتنی بوڑھی نہیں بھی ہوتی ساسیں، تو وہ بھی جب ناراض ہوتی ہیں میں نے پہلے کہا کراس بات مت کیا کریں. ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ بھی ویٹ کرتی ہیں نندوں آنے کا کہ باجی آئیں گی اور یہ سمجھائیں گی اور پھر مطلب اچھے دن شروع ہو جائیں گے. اور اگر نندے فرینڈلی آپ کے ساتھ رہیں بھابھیوں کے ساتھ تو ان کے ساتھ شاپنگ پہ جائیں، ادھر ادھر پھریں اور جا کے امیوں کو بھی سمجھائیں. نہیں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بھابھی بھی آپ کا ویٹ کرتی ہیں فون کر کے، آپ کہتی ہیں پھر وہ مائیں کہتی ہیں جی آ کے انہوں نے بگاڑتا. تو وہ کوئی بات نہیں، وہ ماؤں کا ٹائم ہی نہیں ہے. وہ ماؤں کا جو ہے نا وہ ایک لاڈ بڑا اعتراض ہوتا ہے. کوئی ماں، میں نہیں سمجھتی دنیا کی کوئی نارمل ماں، اگر ان کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے تو اللہ رحم کرے، ورنہ دنیا کی کوئی ماں ناراض نہیں ہو سکتی اس بات پر کہ ان کی بہو اور بیٹی پہ سلوک ہے آپس میں. بعد میں تو انہوں نے اکٹھا رہنا. بالکل، وہ اگر بہو بیٹی کے آنے پر یعنی بھابھی نند کے آنے پر خوش ہوتی ہے اور نند بھابھی مل کر زندگی کو پرلطف بنا رہی ہیں، باہر جا رہی ہیں، اندر آ رہی ہیں، کھانے بنا رہی ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ خوشی جس عورت کو ملتی ہے وہ ماں ہی ہوتی ہے. لہٰذا یہ ان کا لاڈ بڑا اعتراض ہوتا ہے، یہ ایکچوئل اعتراض نہیں ہوتا. تو بالکل یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یعنی ہماری اپنی فیملی میں اس طرح سے ہے کہ جب ایک بزرگ ہے جن گھروں میں تو نندے جاتی ہیں تو بھابیاں اپنے میکے رہنے چلی جاتی ہیں، کیونکہ وہ بزرگوں کو چھوڑ نہیں نہ سکتی، تو انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ اچھا آئیں گی، نند آئے گی تو ہم چھٹی بنائیں گے. تو یہ بالکل بڑے محبت کے رشتے ہیں، بشرطے کہ ان کی محبت کو قبول کیا جائے. اور میں پھر کہوں گی اس میں سب سے بڑا رول جو ہے نا وہ مشیر اعلیٰ کا ہوتا ہے، یعنی کہ بیٹیوں کا. تو بیٹیاں بہت پازیٹیو رول پلے کر سکتی ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے. ایک چیز اور سیکھیں، آپ کو تلاوت سنانا، ٹھیک ہے، اور تعلیم الکتاب دینا اور تزکیہ، یہ 3 ڈیوٹیز ہیں. تو تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ مینس ٹریننگ. ٹھیک ہے، تو ٹریننگ میں ایک اصول آج میں ریپیٹ کر رہی ہوں تفصیل کے ساتھ تھوڑی سی. گفتگو کے دوران، لیکچر کے دوران زیادہ سوالوں سے اوائڈ کیا کریں، کیونکہ موضوع جو ہے نا ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. ہم وراثت کے موضوع پر تھے، ہے نا، اور وراثت کے موضوع سے ہم کہاں پر آ گئے؟ گھریلو مسائل کے موضوع پر. ٹھیک ہے، یہ موضوع بہت اہم ہے لیکن موضوع ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ کوشش یہ کیا کریں کہ بیچ میں پوچھنے کی بجائے آپ آخر میں پوچھیں. ٹھیک ہے، یا آخر میں ہم نے باتیں کی ہیں نا، اس طرح ہم باتیں کریں گے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ میں بھول جاؤں گی تو لکھ لیا کریں. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے تحمل پیدا کریں. جب ایک بندہ بات کر رہا ہے اس کی بات ختم ہونے کا انتظار کریں، جب وہ بات ختم کر لے تب دوسرا بات کریں. تھوڑی سی یہ کوشش کریں کہ اپنی بات کو شارٹ پیرائے میں بیان کریں. ٹھیک ہے، اور سب کو بات کرنے کا موقع ملے گا. ایک دوسرے کے پیچھے، یعنی ایک بول رہا ہے تو دوسرا پیچھے مت بولا کرے. سب کو بات کرنے کا موقع ملے گا. اگر کسی دن ہوتا ہے نا کہ بات لمبی ہو گئی ہے تو جس کو جلدی ہے وہ چلا جائے، جس کو بھی بات کہنی ہے باقی لوگ ہیں نا وہ اپنی بات کر کے جائے. سب کو موقع ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کیونکہ تحمل جو ہے نا یہ مومن کی شان ہے اور جلد بازی مومن کے شان کے منافی. تو تحمل کی شان پیدا کریں. ٹھیک، انشاءاللہ اس سے آپ کی محفل میں خوبصورتی آئے گی. ٹھیک ہو گیا. ہاں، آپ کوئی اور بات پوچھنی ہے؟ جتنا آج پڑھا، اصل میں آج میں نے اس سے زیادہ سوچ رکھا تھا مگر آج موضوع کافی اچھے ڈسکس ہو گئے الحمدللہ، کیونکہ یہ ڈسکشن بھی بہت ضروری ہے. جی کوئی بات؟ سوری، مستہ بن اساسا، مستہ بن اساسا، اساسا جیسے لکھتے ہیں نا پر اردو میں، اسی کو الف کے اوپر پیش یعنی حمزہ کے اوپر پیش، اساسا.
مستح بن اثاثہ. جی اور کوئی بات؟ یہ نام آپ کو ویسے بولنے میں بول رہی ہوں تو آپ کو مشکل لگ رہا ہے. سطح لکھتے نا سطح زمین, تو سطح سے پہلے میم ڈال لیں تو مستح بن جائے گا, میم کے نیچے زیر. اور اثاثہ جو آپ لکھتے ہیں نا الف سے ہے, تو وہ اثاثہ جو ہے الف کے اوپر پیش ڈال دیں, اثاثہ. ٹھیک ہے, مستح بن اثاثہ. نام نوٹ بھی کر لیا کریں, پھر پوال میں پوچھنا منڈیا نے نام دس دو, کڑیا نے نام دس دو, تو یہی نام ہے سارے. جی جو وراثت کا ہے کہ یعنی کچھ لوگ اس طرح ہو رہا ہے کہ کافی لیٹ تقسیم کرتے ہیں, جیسے بھائی ہیں ان کا ہوتا ہے کہ ابھی یہ چیز جیسے زمین ہے وہ کٹی رہنے دیں اور وہ ابھی نہ تقسیم کریں, تو اس کا کیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ چلنے دیں اس کو, یا اگر وہ بنیادی طور پر ایسا نہیں ہے. اللہ رب کریم نے کہا جائیداد تقسیم ہی ہوگی تو اس کو تقسیم ہی ہونا چاہیے. اگر کوئی سالوں کا بیچ میں فائدہ ہو اور سب شرکا یہ کہیں کہ چلو ہم 2 سال بعد کر لیں گے یا اس طرح, تو تھوڑی گنجائش بن جاتی ہے, مگر وہ بھی پھر لمبے عرصے کے لیے نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, اور یہ بھی اگر تھوڑا عرصہ اکٹھا بھی رکھتے نا تو یہ تب ہوتا ہے جب کہ سب کا مفاد ہو. ٹھیک ہے, اور سب کی رائے بھی ہو. اگر رائے نہ ہو کسی کی تو پھر اس کا حق دے کر چیز رکھی جا سکتی ہے. وہ تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ وہ وارث, جیسے فرض کریں ایک گھر ہے, سارے بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور جو باپ کا گھر ہے اس میں ایک بچہ رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے وہ گھر خرید لے, تو وہ پھر سارے ورثاء کو آفر دے سکتا ہے کہ بھئی میں یہ گھر رکھنا چاہتا ہوں تو اس کا حساب کر کے تو مجھ سے پیسے لے لیں. اگر وہ فوراً پیسے دے سکتا ہے تو فوراً دے دے, اگر وہ فوراً نہیں دے سکتا تو وہ اپنے باقی شرکا کے ساتھ سیٹلمنٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر وہ پے آف کر دے. یہ تو اور چیز ہے. جو بات آپ کہہ رہی ہیں وہ ہوتا ہے جاگیرداریوں میں, جیسے آپ کی کلاس فیلو بھی جو فردوس رہی, ان لوگوں میں بھی یہی ہے کہ نسل در نسل وہ وراثت تقسیم نہیں کرتے. زمیندار لوگ ہیں, وہ لوگ حصے جو ہے پیسوں کے وہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور جائیداد تقسیم نہیں کرتے. یہ حرام ہے اسلام میں. جائیداد بہرحال تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے, تو ٹیچر میں نے یہ میرے سسرال میں ایسے ہی چل رہا ہے کہ میرے پتر صاحب کو 2 سال ہو گئے, انتقال ہو گئے. تو اس کے بعد میں نے سب کو بٹھایا, بڑا کہا کہ بھائی آپ لوگ اپنی میرے پاس بچیاں ہیں, مجھ سے چھوٹا جو دیور اس کی بھی بچیاں ہیں, بڑے کے بچے ہیں. تو وہ بڑا جو ہے حالانکہ وہ اسلام سے کافی نزدیک ہے, لیکن وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی ان کی بچیاں ہیں, تو وہ ان کا خیال ہے کہ یہ زمین باہر نہ جائے, یہ ہمیں ہی دے دیں بس بعد میں کہ بچوں کو حصہ ملنا ہے اس میں. میں سمجھ گئی آپ کی بات. اکثر لوگوں کی یہی مسائل ہے. خاندان میں اگر کوئی بڑا ہے جس کا اثر ہے تو اس کو ڈالیں, ورنہ ان کو جو ہے قانون وراثت کے متعلق جو ہے کتاب میں آپ کو ایک آدھ بتاتی ہوں, وہ ان کو گفٹ کریں. اس میں وراثت کے قوانین بھی آپ مل جائیں گے اور وراثت تقسیم نہ کرنے کے نقصانات بھی, اللہ کی ناراضگی بھی. پھر ان کا دل مانے تو کر لیں. پتہ کیا ہے, یہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ بچیوں کو جائیداد نہ دینے کی خاطر تقسیم روک دیتے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہی وجہ ہوتی ہے. حالانکہ مجھے تو اس چیز کا نہیں چلے بھائی ہیں, لیکن ظاہری بات ہے جو چیز نہیں وراثت تقسیم ہونی چاہیے, وراثت تقسیم ہونی چاہیے اور اس لیے سٹینڈ بھی لینا چاہیے. یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حکم کو پیچھے نہیں کیا جا سکتا. وہ بھی کلاس ختم. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے لگتا ہے مجھے یہاں پر ایک چارٹ لکھ کر لگانا پڑے گا جس میں یہ مجھے بڑا بڑا لکھنا پڑے گا.